کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر کام کرنے سے ہمارا جسم آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھونا شروع کر دیتا ہے؟ یہ صرف وزن بڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 8 سے 12 گھنٹے روزانہ کام کرنے سے ہمارے مسل کمزور ہوتے ہیں، جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونک ڈیزیز کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جسم کو روزانہ کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ کیا 1 گھنٹہ ایکسرسائز ہمارے جسم کے لیے کافی ہے یا صرف واک ہی کافی ہے؟ اگر آپ بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا کسی دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے جسم کو روزانہ کتنا ٹائم ایکسرسائز میں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کی جو زندگی تھی وہ تمام کی تمام ایکسرسائز تھی، یعنی اس نے کہیں جانا ہوتا تو وہ پیدل جایا کرتا تھا، اس نے خوراک حاصل کرنی ہوتی تھی تو وہ شکار کے لیے پیدل جاتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا، اس نے اناج اگانے تھے تو وہ کھیتوں میں بھرپور کام کرتا تھا، یعنی ان کی جو زندگی تھی وہ تمام کی تمام ایکسرسائز تھی، اس لیے وہ بڑی بیماریوں سے بچے رہتے تھے اور ان کی جو جسمانی خد و خال تھے وہ کافی مضبوط تھے۔ اس دور میں نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی موبائل تھے، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی کوئی ایسے کام تھے جو بیٹھ کر کرنے والے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، موبائل آئے، گاڑیاں آئی اور انٹرنیٹ آیا اور انسان بیرونی دنیا سے کٹ کر اپنے صرف ایک کمرے تک محدود ہو گیا۔ تو جس وقت ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں مشقت نہیں ہوتی تو اس کا لانگ ٹرم اگر ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس چیز کو تو پھر کیا رزلٹ کیا نکلتا ہے آگے چل کر، پھر وہ بیماریاں انسان کو لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے دور کے انسان میں اور پرانے دور کے انسان میں فرق صرف اتنا ہے، پرانے دور کا انسان مشقتی تھا، محنت کرتا تھا، آج کے دور کا انسان صرف ذہنی محنت تو کرتا ہے لیکن جسمانی محنت اس میں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے بیماریوں کی جو ریشو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ واک کرنے سے یا ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوگا؟ واک اور ایکسرسائز یہ دونوں ایک اچھی جسمانی سرگرمیاں ہیں، اس سے ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی آرگن ہیں وہ اپنی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے اندر خون کی روانی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آکسیجن کی جو ترسیل ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور غرض ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی، آکسیجن کی، تو وہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، ہمارا جسم بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، کام نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں آپ اس کی اگینسٹ لے لیں کہ خون کی روانی سست ہو جاتی ہے، آکسیجن کی ترسیل پراپر نہیں ہوتی، دماغ پراپر ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوتا، وہ صحیح طریقے سے تحقیق نہیں کرتا چیزوں پہ، سستی کا شکار رہتا ہے، پھر اسی سے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ترقی نہیں ہوتی، نہ جسمانی ترقی ہوتی ہے، نہ معاشرتی ترقی ہوتی ہے، نہ سماجی ترقی ہوتی ہے اور نہ ملک کی ترقی ہوتی ہے، نہ دنیا کی ترقی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ارلی مارننگ اٹھ کر اپنے جسم پہ ورک کرتے ہیں وہ دنیا میں لوگوں سے کافی آگے ہیں اور آج بھی ان کے نام کافی زیادہ مشہور ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ساری چیز کو کیسے مینیج کریں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بعض اوقات موٹیویٹ تو کسی بات سے جلدی ہو جاتے ہیں لیکن پھر آگے چل کر ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب نالج نہیں ہوتا، کیونکہ نالج سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ایکسرسائز اور واک اور ادر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں نالج ہوگا تو تبھی آگے آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس اس کا نالج ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے کہ جب ہم جسم کے اوپر ورک کریں گے تو پھر ہمیں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، ہمیں ڈائٹ کون سی لینی چاہیے، ہمیں کتنے دن ایکسرسائز کرنی چاہیے، کتنا ہم نے ریسٹ دینا ہے جسم کو۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے نالج میں ہونا ضروری ہیں، تبھی آپ اپنے آپ کو کامیاب کروا سکتے ہیں۔ اب عالمی ادارہ صحت یہ بتاتا ہے کہ ایوریج ایک ہفتے میں انسان کو 150 سے 300 منٹ ماڈریٹ انٹینسٹی والے ایکسرسائز کرنی چاہیے، یا پھر 150 سے 75 سے 150 منٹ تک انٹینسٹی والی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ تو تب جا کے اگر اس کو کیلکولیٹ کریں پورے ایوریج اس میں تو یہ ہفتے کا تقریباً 30 منٹ بنتے ہیں، یعنی آدھا گھنٹہ روزانہ آپ اپنے باڈی کو دیں گے تو پھر آپ کے لیے اس میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ کا جو صحت کا جو پیمانہ ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 10,000 قدم چلنا صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھی بات ہے 10,000 قدم
چلنا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ کبھی کسی دور میں ایڈورٹائزنگ کے لیے لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کیا۔ آج کل تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس سے کم سٹیپ بھی اگر آپ لیں تب بھی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، لیکن اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 30 منٹ اپنے آپ کو دے دیے تو اس کے بعد آپ پورا دن ریسٹ کریں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی پھر بھی بیماریوں کے خطرات آپ کے لیے ہیں مسلسل۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، مینیج خود کو کیسے کرنا ہے کہ آپ نے دن بھر 30 منٹ تو آپ نے ایکسرسائز کر لی، لیکن اس کے بعد دن میں وقفے سے پھر بھی آپ کو چہل قدمی کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو جس وقت فون آ جائے تو آپ گیلری میں ٹہل سکتے ہیں۔ آپ کو اگر لفٹ میں اوپر جانے کے لیے جانا پڑے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ سیڑھیوں کا استعمال کریں۔ آپ نے نزدیک کسی مارکیٹ میں جانا ہے تو پھر پیدل آپ جائیں۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اپنے جو وقفے ہیں اپنے ایکسرسائز کے لیے یا واک کے لیے وہ مختص کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو جسم ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا اور آپ سستی، کاہلی ان سے بچ سکیں گے اور بڑی بیماریوں سے بھی بچ سکیں گے۔ پھر خوراک جب ہماری ہوتی ہے، اس خوراک کی وجہ سے بھی جب سارا دن ہم بیٹھتے ہیں، خوراک بھی ہماری جنک فوڈ ہو اور ہمارا کام بھی بیٹھ کے کرنا ہو، تو پھر یہ مزید ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آج کل کے دور میں پرانے دور کے انسان کی طرح سوچنا چاہیے اپنے جسم کے بارے میں، یعنی جیسے پہلے دور کا انسان کرتا تھا آج بھی ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسے وہ کرتے تھے۔ دیکھیں وقت تو گزر گیا، ترقی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی، لیکن ہمارا جو جسم ہے یہ ڈیمانڈ ابھی بھی پرانے دور کی وہ حرکت کو کرتا ہے۔ اس کو چاہیے حرکت اور اس کو چاہیے مشقت والے کام جو پرانے دور میں لوگ کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنی جو سوشل لائف ہے یا دوسری سماجی لائف ہے یا ہم اپنے بزنس کے حوالے سے اگر ترقی کرتے ہیں لیکن اپنے جسم کو ہم نے اس 1000 سال پہلے کے انسان کی طرح رکھنا ہے، تو تب ہی ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ پہ محنت کریں، اپنے جسم پہ محنت کریں، اپنے آپ کو پارکوں میں صبح دوڑائیں، جم جائیں اور خوب جسم سے پسینہ نکالیں اور اس کے بعد اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ اسی سے ہماری جو صحت ہے وہ برقرار رہے گی۔